انتخابات، سیاسی تبدیلیاں، سائنس، ٹیکنالوجی اور کھیلوں کی دنیا کے بڑے سنگ میل، امریکہ اور پاکستان کے لیے سال 2024 کیسا رہا، جانیے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ آج سال 2024 کا آخری دن ہے۔ پاکستان میں چند گھنٹوں کے بعد تاریخ بدل جائے گی اور نئے سال 2025 کا آغاز ہوگا، لیکن کئی ملکوں میں نیا سال شروع ہو چکا ہے، جیسے جاپان، چین، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں۔ ہر سال رونما ہونے والے کچھ واقعات اپنے گہرے نقش ضرور چھوڑ جاتے ہیں، خواہ وہ کسی کی ذاتی زندگی میں پیش آئے ہوں یا ملکی یا عالمی سطح پر۔ سال 2024 میں بھی کچھ نئے تنازعات کا آغاز ہوا، تو اسرائیل حماس اور یوکرین جنگ جیسے کچھ تنازعات کوششوں کے باوجود ختم نہ ہو پائے، بلکہ یہ خطے کے دوسرے حصوں تک بھی پھیل گئے۔ سیاست کے اعتبار سے یہ سال عالمی سطح پر تاریخی سال تھا، کیونکہ 70 سے زیادہ ممالک میں قومی انتخابات ہوئے، جن میں دنیا کی نصف آبادی رہتی ہے۔ ان انتخابات کے نتائج کی بنیاد پر مجموعی طور پر یہ کہنا غلط نہیں کہ کئی ملکوں میں ووٹرز نے پہلے سے برسر اقتدار سیاسی طاقتوں اور لیڈرز کو مسترد کر دیا۔ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں قدرتی آفات اور موسموں کی شدت بڑھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ سیاست کے علاوہ کھیل، ٹیکنالوجی وغیرہ کے میدانوں میں بھی کئی قابل ذکر واقعات پیش آئے۔ اس سال انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہنچنے والے 2 امریکی ایسٹروناٹس کا مشن کئی تکنیکی مسائل کا کئی بار شکار ہوا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک خلا میں پھنسے ہوئے ہیں اور اگلے سال ہی زمین پر واپس آ سکیں گے۔ امریکہ اور پاکستان کے مختلف شعبوں میں وہ کون سے واقعات تھے جو رونما تو 2024 میں ہوئے، لیکن ان کے اثرات مستقبل میں بھی رہیں گے، جانیں گے آج کے شو میں۔ سب سے پہلے امریکہ کا ذکر کرتے ہیں اور سال 2024 کی ہائی لائٹس ڈسکس کرنے کے لیے ہماری ساتھی ارم عباسی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں۔ ارم، آپ کو نئے سال کی پیشگی مبارکباد۔ کیا دلچسپ معلومات لے کر آئی ہیں آپ ہماری آڈینس کے لیے؟ ہیپی نیو ایئر ٹو یو ایز ویل فائزہ۔ پہلے اگر ہم سیاسی سطح پر بات کریں تو امریکہ کے لیے یہ سال بہت اہم رہا۔ قانونی مقدمات سے لے کر صدارتی امیدوار پر ناکام قاتلانہ حملوں تک 2024 سیاست میں امریکہ کے لیے ایک رولر کوسٹر ثابت ہوا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اس سال صدارتی مہم کے دوران دوبارہ قاتلانہ حملے ہوئے، یعنی 2 بار، ایک میں وہ معمولی زخمی بھی ہوئے۔ 5 نومبر کو ہونے والے الیکشنز میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کاملا ہیرس کو ہرا کر وہ ایک اور مدت کے لیے امریکی صدر منتخب ہوئے۔ یہ کامیابی تاریخی اس لیے ہے کیونکہ 1892 میں گروور کلیولینڈ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سابق صدر بن گئے جو وائٹ ہاؤس کے لیے اپنی دوسری ریس میں تو ناکام رہے، لیکن پھر وہ ایک واضح اکثریت سے سامنے آئے ایک فاتح کے طور پر۔ پھر اگر لیگل کیسز کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سال ایک اور طریقے سے بھی تاریخ رقم کی۔ وہ تاریخ کے پہلے امریکی صدر بنے جنہیں امریکی عدالتوں نے کسی جرم کا مرتکب ٹھہرایا۔ مئی کے آخر میں نیو یارک کی ایک جوری نے ٹرمپ کو تمام 34 کاروباری ریکارڈز کو غلط ثابت کرنے کے جرم میں قصوروار پایا۔ موجودہ صدر جو بائیڈن کے لیے بھی یہ سال کچھ اتار چڑھاؤ سے بھرا ہی رہا، کیونکہ انہوں نے سال کا آغاز صدر کے لیے ممکنہ ڈیموکریٹک امیدوار کے طور پر کیا تھا، لیکن خود اپنی پارٹی کی جانب سے شدید دباؤ کے بعد انتخابی دور سے الگ ہو گئے، اور یوں موجودہ نائب صدر کاملا ہیرس نے ٹرمپ کے خلاف الیکشن لڑا۔ الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد ایک غیر متوقع موو میں صدر بائیڈن نے اپنے بیٹے ہنٹر کو ایک وفاقی قانونی مقدمے میں معافی دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ فیصلہ سیاسی ماحول جو ہے ان کی سزا پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ صدر نے ہنٹر بائیڈن کو غیر قانونی طور پر گن رکھنے کے مقدمے میں سزا ملنے سے چند دن پہلے ہی معافی دی۔ اگر مائل سٹونز کی بات کریں تو 1 اکتوبر کو اپنی 100ویں سالگرہ منانے والے جمی کارٹر واحد سابق امریکی صدر بنے جو 100 سال کی عمر کو پہنچے۔ جمی کارٹر سے پہلے سب سے لمبی زندگی جینے والے سابق صدر جارج ڈبلیو بش تھے۔ اب اگر اسپیس کی بات کریں، اگر سائنس اور ٹیکنالوجی اور خلا میں 2024 کے لیے امریکی ہائی لائٹس کی بات کریں تو اسپیس ایکس نے 2023 میں مدار میں 98 مشن بھیجے، جو اس وقت ایک نیا ریکارڈ تھا، لیکن 23 دسمبر تک کمپنی نے مدار میں راکٹ لانچ کی کل تعداد بڑھ کر 131 کر ڈالی، جو عالمی سطح پر کی جانے والی لانچز کا نصف سے زیادہ حصہ تھا۔ اس سال کے فالکن 9 مشنوں میں سے 4 نے خلا بازوں کو مدار میں اتارا، جو اپالو دور کے بعد سے کسی بھی انسار بندار پرواز کے مقابلے میں زمین سے زیادہ دور اڑا اور کسی پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے یہ پہلی خلائی چہل قدمی تھی۔
साइंस और टेक्नोलॉजी ही की दुनिया में दूसरी भी एक तरक्की की अगर बात करें तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसके बारे में कुछ मुस्बित और कुछ मुनफी बल्कि ज़्यादा मनफी बात हुई और ये कहा जा रहा था कि ये कितना खौफनाक है। लेकिन साल की सबसे बड़ी एआई कहानी अल्फ़ाफोल्ड को कहा जा रहा है। ये एआई प्रोग्राम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की 3D इश्काल को बना सकता है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आम खुर्दबीन से भी नहीं देखे जा सकते। एक तवील अरसे से साइंसदान ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी अश्काल क्या हैं, इनका फंक्शन और रोल क्या है, चूँकि इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बिगड़ी हुई अश्काल अक्सर बीमारियों से जुड़ी होती हैं। साइंसदानों का कहना है कि अगर उन्हें इन प्रोटीन्स की अश्कालों का इल्म हो जाए तो बहुत सी बदतरीन बीमारियों का सबब बनने वाली दवाइयों को वो या उनको ठीक करने के लिए वो अद्वियात बना सकते हैं। अल्फ़ाफोल्ड से पहले एक प्रोटीन की शक्ल और उसकी जिस्मानियत का पता चलाने का इल्म 1 साल तक लगा रहा और इंतहाई महंगा रहा। अल्फ़ाफोल्ड हज़ारों गुना बेहतर है और सिर्फ इस साल उसने 20 करोड़ प्रोटीन्स की अश्काल का पता चलाया है। और अगर जाने से पहले फ़ायज़ा आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताते चलूँ तो अमेरिका ने 1 जून को पहली बार क्रिकेट के मेगा इवेंट T20 वर्ल्ड कप की मुश्तरका मेज़बानी करके इस खेल की तारीख़ में कदम रखा। ना सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में ICC मेंस T20 टूर्नामेंट पहली बार अमेरिका में मुनक्किद हुआ, बल्कि अमेरिका ने टेक्सास के शहर डेलिस में ड्रामाई फतह के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच सुपर ओवर में जीत लिया। ये जीत अमेरिकी क्रिकेट की तारीख़ की सबसे बड़ी जीत है और इसे खेल के सबसे बड़े अपसेट्स में माना जाता है। बहुत शुक्रिया इरम। इस साल अप्रैल में अमेरिका की कई रियासतों में मुकम्मल सूरज ग्रहण भी देखा गया था और अगला मुकम्मल सूरज ग्रहण सन 2044 में देखा जाएगा। इरम, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी और ना ही अपनी बताऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। और अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रऊफ़ आरिफ, जो रियासत मैरीलैंड की टाउसन यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ शामिल हुए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी नज़र में अमेरिका के लिए इस साल का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट या हाईलाइट क्या थी, तो आप किस इवेंट का इंतखाब करेंगे और क्यों? फ़ायज़ा, ये तो सभी जानते हैं कि पॉलिटिक्स इस साल सबसे अहम रही और डिफ़ाइनिंग मोमेंट ये है कि यूएस की हिस्ट्री में दूसरी दफ़ा नॉन कंसेक्यूटिव टर्म लेने वाले प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो सदर बने। और आप ये देखें कि ये इस ज़्यादातर जितना भी मीडिया के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा कवरेज मीडिया ने बहुत सारे इश्यूज़ के साथ साथ पॉलिटिक्स को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर दी। तो डिफ़ाइनिंग मोमेंट डेफिनेटली पॉलिटिक्स थी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा जो नॉन कंसेक्यूटिव इंतखाब था वो रहा। इस साल अमेरिका में आपने भी जिक्र किया सदारती इंतखाबात भी हुए। एक तवील अमल होता है अमेरिका में ये इंतखाबात का, और ख़ास तौर से इन इंतखाबात में भी कई तारीख़ी वाक़यात हुए थे। आपके ख़्याल में वो कौन सी डेवलपमेंट्स थीं अमेरिकन पॉलिटिक्स या इलेक्शंस में जिनके असरात अमेरिका और दीगर दुनिया के मुस्तकबिल पर काफ़ी अर्से तक जो हैं वो रहेंगे, महसूस किए जाएंगे? हाँ जी, इस सवाल के जवाब कई शक्लों में दिए जा सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि देखें, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स बन गई जो महंगाई, जो इकॉनमी की बात थी वो पॉलिटिक्स में शामिल हो गई। पहली बात ये है। दूसरी ये है कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसके असरात पूरी दुनिया में देखे जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि व्हेन द यूएस स्नीजेस द होल वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, तो अमेरिका को जैसे ही थोड़ी सी छींक आती है तो पूरी दुनिया को ज़ुकाम होना शुरू हो जाता है। तो ये हम देखेंगे पॉलिटिकल पोलराइजेशन का असर भी पूरी दुनिया में होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूएस के हवाले से है, यहाँ पे मिलेनियल्स और जेन ज़ी का रोल बड़ा अहम है। और आप ये देखें कि ये सारा का सारा रीडिफ़ाइन करेगा पॉलिटिकल मूवमेंट्स को। इस दफ़ा देखा गया कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने सोशल मीडिया को या जदीद टेक्नोलॉजीज़ को पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया, वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये ऐसे डिफ़ाइनिंग मोमेंट्स हैं पॉलिटिकल, जिनका रोल और जिनकी टेक्नोलॉजी का रोल भी पूरी दुनिया में असरअंदाज होगा, हम देखेंगे डाउन द रोड। तो जेन ज़ी किस तरह से सिखाएगी ये जो ओल्डर जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस को, क्या नया ऐसा सिखाने वाली है? देखें, ये सवाल तो अच्छा है, क्योंकि जेन ज़ी की जो रिक्वायरमेंट हैं या जो उनकी हैबिट्स हैं वो
وہ اولڈر جنریشن کے نسبت ڈفرینٹ ہیں. وہ فار ایگزامپل وہ اپنی پولیٹیکل اس کے لیے ایجوکیشن کے لیے وہ سوشل میڈیا کا بڑا استعمال کرتے ہیں, جیسے سچ ایز ٹک ٹاک کا بڑا استعمال ہوا. اب ٹک ٹاک آپ کو پتہ ہے کہ ایک تھوڑا سا کنٹروورشل یا چیلنجنگ ایشو بنتا جا رہا ہے, اور اگر ہماری جین زی ٹک ٹاک کے اوپر بہت زیادہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں, اور اگر ہم ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر ہم ٹک ٹاک کو ہٹا لیتے ہیں تو ان کے اوپر کیا اثر ہوگا اس کا, وہ کون سے سوشل میڈیا کی طرف جائیں گے, اور کیا ہمارے پولیٹیشنز ریڈی ہیں کہ وہ ایسی کیمپینز لانچ کر سکیں کہ وہ ٹک ٹاک اور یا ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کر کے فیوچر میں اپنی کیمپینز کو بڑھا سکیں. رائٹ. آپ کو کرکٹ میں بھی دلچسپی ہے, موسٹ پاکستانیز کو ہوتی ہے. اس سال امریکہ میں, جیسے ارم بھی ابھی ہماری ساتھ ذکر کری تھی کہ امریکہ نے پہلی بار T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کی تھی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں پر امریکہ میں کرکٹ میں لوگوں کی دلچسپی بڑھے گی, یا جن لوگوں میں آلریڈی دلچسپی ہے ان کو کچھ نئے مواقع ملیں گے, یا آپ کے خیال میں یہ امریکہ کی جو میزبانی ہے یہ ایک ون آف کائنڈ آف ایونٹ تھا؟ میرا خیال ہے کہ میزبانی بہت بڑھے گی. آپ دیکھیں پوری دنیا میں سب سے پاپولر گیم ساکر ہے, اس کے بعد جو دوسری پاپولر گیم ہے وہ کرکٹ ہے. 2.5 بلین لوگ کرکٹ واچ کرتے ہیں. اب یو ایس کے, امریکہ کے حوالے سے آپ بات کریں تو 30 لاکھ افراد, شائقین جن کو ہم اردو میں کہیں گے, وہ کرکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کم ہوگا بلکہ یہ بڑھے گا. کرکٹ میں دلچسپی بڑھ رہی ہے. فائزہ, اس دفعہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہسٹری میں یہاں ڈی سی کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کرکٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک ایونٹ کیا جو ان اٹ سیلف بڑا یونیک تھا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ صرف ایک پبلک ڈپلومیٹک ایونٹ ہے. میرا خیال ہے کہ بڑھتی ہوئی ساؤتھ ایشین پاپولیشن اور ان کا انٹرسٹ کرکٹ کو فروغ دیتا رہے گا. اور امریکہ کی سکسیس اٹ سیلف آپ دیکھیں کہ ڈیلس میں کتنی زیادہ سیلیبریٹ کی گئی. تو کرکٹ میں اس ملک میں بڑھتی دیکھ رہا ہوں, اتنی سپیڈ کے ساتھ نہیں جتنی امریکن فٹ بال ہے, بٹ کرکٹ از گونا بی ون آف دی پاپولر گیمس. اوکے, اب ہم آپ کے فیوریٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں, اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. امریکہ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ریسرچ اور تخلیق میں سب سے آگے ہم دیکھتے ہیں. یہاں ایک عام کنسرن اے آئی کی ریگولیشن کے حوالے سے رہا ہے. ہم بہت سنتے ہیں کہ جی اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, نئے پروگرامز آ رہے ہیں, اس میں سرمایہ کاری ہوگی, لیکن جب ریگولیشن کی بات ہے تو اس کا اتنا ذکر نہیں ہوتا. اس حوالے سے امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں, اس حوالے سے اگر آپ کمپیئر کریں یورپ کے ساتھ امریکہ کو, تو یورپ کافی حد تک آگے ہے, انہوں نے اپنی ریگولیشنز بھی کی. امریکہ میں یہ ڈیولپمنٹ اتنی تیزی سے ہوئی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کہ اس کو کیچ اپ کرنے کے لیے ریگولیشنز اتنی تیزی سے نہیں آ سک رہی. پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو 2023 کا آرڈیننس ہے اس نے اس کے لیے تھوڑی راہ ہموار کی ہے, جس کے ساتھ ساتھ اے آئی ریگولیشنز کی طرف امریکہ جائے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ڈیولپمنٹ بہت فاسٹ ہے ہر لحاظ سے. ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھ لیں, ہیلتھ کیئر سیکٹر میں دیکھ لیں, کسی بھی سیکٹر میں آپ چلی جائیں, اے آئی بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے, لیکن ریگولیشنز اتنی تیزی سے وہاں نہیں آ رہی ہیں. اور پھر امریکہ ایک یونیک ملک ہے جہاں پہ اسٹیٹس کی کچھ اپنی ریگولیشن ہوتی ہیں اور اس کے اوپر فیڈرل ریگولیشنز ہوتی ہیں. تو ابھی تک اسٹیٹ کے لیول پہ اے آئی کے حوالے سے زیادہ موبلائزیشن دیکھنے میں نہیں نظر آئی. چند ایک اسٹیٹس ہیں جیسے کیلیفورنیا ہے جہاں پہ اس بارے میں زیادہ کام ہو رہا ہے. تو لیکن اکراس دی بورڈ ابھی امریکہ نے بہت زیادہ کام اس پہ کرنا ہے, کیونکہ یہ جہاں پہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے فائزہ, وہاں پہ یہ بہت بڑا چیلنج بھی لا سکتا ہے. جیسا کہ سائبر سیکیورٹی اور سائبر تھریٹ اس وقت یو ایس کے لیے میرا خیال 2024 میں سب سے بڑا ایشو رہا میرے خیال میں جب ہم اے آئی کی بات کریں. اور سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ میں اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دوں گا میرے نزدیک, پالیٹکس کے بعد آرٹیفیشیل انٹیلیجنس رہی 2024 میں. اوکے, انٹرسٹنگ. نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ہے. امریکہ میں ہیلین ہم نے دیکھا, ملٹن ہیریکین جو ہے بڑے پیمانے پر تباہی اس کی وجہ سے آئی, اور گلوبل وارمنگ اس کی وجہ بتائی جاتی ہے جس سے یہ اچانک قدرتی آفات آتی ہیں. امریکہ کس حد تک تیار ہے ان سے نمٹنے کے لیے؟ اور یہاں پہ جو فیڈرل ایجنسی ہے جو ڈیل کرتی ہے قدرتی آفات سے, فیما, اس پہ بھی کافی تنقید کی جاتی ہے. تو آج کے ماڈرن دور میں کیا ایسی ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے کہ قدرتی آفات کا قبل از وقت پتہ لگایا جا سکے؟ جہاں تک تو ٹیکنالوجی موجود ہونے کی بات ہے تو امریکہ میں تو ہر چیز کی ٹیکنالوجی کٹنگ ایج ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس
آج بھی سب سے اہیڈ ہے اس ٹیکنالوجی میں. ہاں اس کی امپلیمنٹیشن کیا کی جا رہی ہے یا نہیں, یا اس کو اڈاپٹ بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے یا نہیں, یہ ایک بڑا سوال ہے جس میں ریسورسز کے حوالے سے بھی بات ہوگی. اور امریکہ دیکھیں اب جہاں تک موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے ہے تو کارپوریٹ فارمنگ نے آلریڈی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کر کے ویدر پریڈکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کام کرنا شروع کیے, جس میں پاکستان نے بھی اپنا رول پلے کرنا شروع کیا. تو امریکہ کے پاس یہ ٹیکنالوجیز ہیں, اس کو کس حد تک یوز کیا جائے گا, کس طرح سے اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا, اور کتنے ریسورسز امریکہ ولنگ ہے, خاص طور پہ اب نئی ایڈمنسٹریشن آنے کے ساتھ ان کا کیا اپروچ ہوگی اس حوالے سے, کیا مائنڈ سیٹ ہوگا, یہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیا یہ ٹیکنالوجیز یوز ہوں گی یا نہیں. ٹیکنالوجیز ہیں, ول پاور ہے کہ نہیں, یہ ایک ہم دیکھیں گے 2025 میں کیسے انفولڈ ہوتا ہے. 2024 میں ول پاور نظر آئی آپ کو؟ تھوڑی, میرا خیال ہے کہ اتنی نہیں, جتنی ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی اس طرح سے اتنی یوٹیلائز نہیں کی گئی. اوکے, میس شوٹنگز کی بات کرتے ہیں. امریکہ میں میس شوٹنگ کے واقعات جو ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے, آئے دن ہمیں کوئی نہ کوئی واقعہ نظر آتا ہے. لیکن اس سال جو ایک نئی بات یہ ہوئی تھی کہ ہم نے بہت مرتبہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے پیرنٹس کی گنز لے کے اسکول جاتے ہیں, شوٹنگ کرتے ہیں. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ میس شوٹنگ کرنے والے اسٹوڈنٹس کے والدین پر بھی فرد جرم عائد کی گئی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اقدام سے امریکہ کے اسکولز میں جو میس شوٹنگ کے واقعات میں کمی آ سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا اقدام تھا. 2024 کے حوالے سے بھی اس اقدام کو میں نے ہمیشہ ایز این ایجوکیٹر بھی, جب میں خود پڑھاتا ہوں دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹس کو, میں نے اسے بڑا انکریجنگ سمجھا. ہم نے اگر رسپانسبلٹیز پیرنٹس پہ لگانا شروع کریں گے تو اس سے واقعی میں کافی فرق پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر پیرنٹس یہ سمجھ سکیں گے کہ وہ بھی رسپانسبل ہو سکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی حد تک اس ذمہ داری کا حصہ بنیں گے. فائزہ, یہ پرابلم, یہ جو ایشو ہے, اس میں کوئی اکیلا اسٹیک ہولڈرز نہیں ہے. یہاں پہ پیرنٹس بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, سوسائٹی ہے, سب نے مل کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے. اور اس میں پیرنٹس کو فرد جرم عائد کرنا میرے خیال میں بہت خوش آئند بات ہے, تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں اس ایشو کو. تو نئے سال کے لیے کون سے ایشوز ایسے ہیں جو آپ چاہیں گے کہ جن پہ امریکہ فوکس کرے؟ میں تو سب سے امپورٹنٹ کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ ایشوز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے, ٹیکنالوجی کا ہے, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ سائبر سیکیورٹی کے ایشوز بہت. امریکہ سب سے زیادہ آن لائن ملک ہے, ڈیجیٹل ملک ہے. اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے ریگولیٹ نہ کر پائے, اور اگر ہم اس سے اچھے طریقے سے بینیفٹ نہ لے پائے, تو یہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے لیے بھی چیلنجز لا سکتا ہے. اور ایک اور چیز فائزہ اس کے ساتھ میں کہوں گا, ہم یہ ضرور دیکھیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چلتی کس پہ ہے, کون سے ایسے ریسورسز ہیں جس پہ امریکہ کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی. فار ایگزامپل AI کے لیے, ان کے چلنے کے لیے بجلی اور پانی, یہ دو چیزیں بہت زیادہ درکار ہیں. کیونکہ جب بھی AI کے سافٹ ویئر رن ہوتے ہیں, جو بڑے میگا کمپیوٹرز رن ہوتے ہیں, ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے پانی چاہیے. ہمیں ان ریسورسز کے حوالے سے ابھی سے سوچنا پڑے گا بہت ڈیٹیل میں. بہت شکریہ ڈاکٹر رؤوف عارف, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو گیسٹ تھے آج. انہوں نے پوری جو امپورٹنٹ ہائی لائٹس تھی امریکہ کے حوالے سے اس پر بات کی. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. پاکستان کے لیے سال 2024 کیسا رہا؟ سیاست سمیت دیگر میدانوں میں کون سے اہم اتار چڑھاؤ آئے؟ یہ بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے عاصم علی رانا. پاکستان میں سال 2024 کی ابتدا الیکشن کی گہما گہمی سے ہوئی. ان عام انتخابات میں ملک کی بڑی سیاسی جماعت PTI نے انتخابی نشان کے بغیر حصہ لیا. فروری میں ہونے والے الیکشن کے نتائج میں غیر معمولی تاخیر نے نئے تنازعات کو جنم دیا, اور سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی جماعت تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں ناکامی سیاسی عدم استحکام کا باعث بنی. اسی عدم استحکام اور کشیدگی کے سبب ملک میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندیاں عائد کی گئیں. پہلے ٹویٹر یعنی ایکس کو بند کیا گیا, اور پھر انٹرنیٹ کی بندش اور فائر وال کی تنصیب سے ویب سائٹس تک رسائی مشکل ہوئی. دوسری جانب VPN پر پابندی کی خبریں بھی سرگرم رہیں. دہشت گردی اس سال بھی پاکستان کے لیے ایک اہم مسئلہ رہا, اور حکومتی اعداد و شمار کے مطابق سال 2024 کے پہلے 10 ماہ کے دوران دہشت گردی کے 1566 واقعات پیش آئے, جن میں 924 افراد ہلاک ہوئے. رواں سال ایران کے ساتھ کشیدگی کا واقعہ بھی پیش آیا, جب جنوری میں ایران نے بلوچستان میں میزائل حملہ کیا, جسے پاکستان نے اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی قرار دیا.
इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने ईरान में बलोच अलहदगी पसंदों के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदा रहे। दिसंबर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी हमलों और जवाबी फ़ौजी कार्रवाइयों की वजह से कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ। साल 2024 में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियाँ आयद की गईं और गैर मामूली तौर पर नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स पर भी अमरीका ने पाबंदी आयद की। साल 2024 सियासत के अरूज व ज़वाल के हवाले से एक मुश्किल साल रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बरकरार रहा और जमात के सरबराह इमरान खान जेल में कैद हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को फ़ौजी अदालतों की जानिब से कैद और सज़ाएँ सुनाई गईं। एक अहम मामला ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज़ हमीद का था, जिन्हें अगस्त में फ़ौजी तहवील में ले लिया गया और इनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। फैज़ हमीद पर करप्शन के साथ साथ 9 मई के हमलों की साजिश समेत कई दीगर मामलात की तहकीकात भी जारी हैं। साल के आखिर में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी भी हुकूमत की कामयाबी रही, जिससे हुकूमत ने आईनी बेंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भी असर और रसूख कायम किया है। मुआशी लिहाज से 2024 एक चैलेंजिंग साल रहा। सितंबर में IMF की सख्त शराइत के बाद $7 अरब के बेल आउट पैकेज की वजह से पाकिस्तानी मईशत को कुछ सहारा मिला और किसी हद तक मुआशी अदम इस्तेहकाम पर काबू पाया गया। रवां साल PIA को बेचने की कोशिशें कारगर साबित ना हो सकी, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को यूरोपीय यूनियन की जानिब से परवाज़ों की इजाज़त मिलने के बाद पाकिस्तान से यूरोप के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। मुल्क में सियासी बदअमनी और सिक्योरिटी के संगीन मसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने 23वीं शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कामयाब मेज़बानी की। कॉन्फ्रेंस में भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की शिरकत एक अहम सफारती लम्हा था। खेलों के मैदान में कई सालों के बाद पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में न सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया। पाकिस्तान में हर बार नए साल की आमद पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं, जैसे डबल सवारी, साहिल समंदर पर जाने और आतिशबाजी पर पाबंदियाँ वगैरह। लेकिन दुनिया भर में लोग नए साल का भरपूर जश्न मनाते हैं। इस बारे में शहरी और हुकाम क्या कहते हैं, जानिए सिदरा डार और खलील अहमद की इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में न्यू ईयर बनाए जाते हैं, लेकिन ये कराची में सिर्फ ऐसे मसले होते हैं। कराची में डबल सवारी में कभी कोई पाबंदी लगा देते हैं। वो जो पहले ज़माने हमारे बचपन में जो हम लाइटें देखने और ये सब करने जाते थे ना, वो अब हमारे बच्चे नहीं करते। दुनिया भर में नए साल को वेलकम करने के लिए जश्न मनाया जाता है। यूरोप, अमेरिका, मशरिक़ वस्ता, एशिया, हर जगह नए नए अंदाज से इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में हर बार नए साल की आमद पर जश्न मनाने वालों को कई पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, जैसे साहिल समंदर पर जाने पर पाबंदी, डबल सवारी और आतिशबाजी पर पाबंदी वगैरह। लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद ना सिर्फ ये सब कुछ होता है, बल्कि कई अफसोसनाक खबरें सामने आती हैं। न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग से कई कीमती जानें ज़ाया और मुतादिद लोग ज़ख्मी होते हैं। तो क्या शहरियों को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का महज़ब तरीका नहीं आता, या फिर इन पाबंदियों का इतलाक़ सही तरह नहीं हो पाता? मिन हैसुल कौम हमें यह सोचना चाहिए कि बैरूनी दुनिया में न्यू ईयर किस तरह मनाया जाता है, कितने जोश और जज्बे के साथ उस नए साल के आमद को खुश आमदेद कहते हैं। हमारे यहाँ होता ही है कि न्यू ईयर नाइट में अस्पताल भर जाते हैं ज़ख्मियों से। मैं काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ, तो मुझे घर वालों से यही रिस्पांस मिलता है कि नहीं बेटा आज नहीं जा सकते, क्योंकि आज जो है वो आवाम सड़कों पे निकली हुई होगी, बिला वजह ट्रैफिक जैम करके बैठी हुई होगी, कुछ नहीं होगा तो वो हवाई फायर शुरू हो जाएंगे और हमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें तो शौक़ नहीं है कि तुम्हें अकेले जाना है तो तुम चली जाओ। खौफ का अंबार लगा होता है दिमागों पे और फैमिली के कि इवन वो इस हिसाब में होते हैं कि विंडो के पास ना सो, रात में बैल्कनी में ना जाओ, और ऐसी अनसेफ घर में जगह हो जहाँ से आपके पास से बुलेट आ सकती है, वहाँ ना आप खड़े हो। कुछ बदकिस्मत वाक़यात माजी में ऐसे हुए हैं जिसके अंदर शर्मिंदगी भी होती है और लोगों को तकलीफ़ भी होती है कि एट टाइम्स जो हवाई फायरिंग की गई है उसके इम्पैक्ट ये हुआ, कोई मासूम शहरी का को गोली लग गई वो और वो जान से चला गया। तो किसी का प्यारा नए साल की आमद को सेलिब्रेट करने में अगर बिछड़ जाए, मैं समझता हूँ ना कोई हुकूमत चाहेगी ना कोई शहरी चाहेगा।
ہم تو چاہیں گے کہ لوگوں کے اندر یہ خود احتسابی آ جائے کہ اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن امپوز نہ کی جائے. نیو ایئر کو ویلکم کریں اور اس دن کو منانے کے لیے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی ضرور خیال رکھیے. اور ہاں، آپ اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کریں گے ہمیں اپنے کمنٹس میں بتائیے. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. میری آپ سے اب اگلے سال ہی ملاقات ہوگی. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.